السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا مشابہ حروف کو۔ آج کا ہمارا سبق ہے کٹے ہوئے حروف کی شکلیں۔ یہ ہے پیج نمبر 4 پر۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب حروف کو ہم الگ الگ لکھتے ہیں تو ان کی شکلیں کس طرح سے ہوتی ہیں، اور اگر کسی میں شامل کرنا ہو، ملا کر کے لکھنا ہو، تو ان کی شکلیں تھوڑی بدل جاتی ہیں، تو کس طرح سے شکلیں بنتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہاں ہے الف۔ الف کو اگر ملانا ہو، جیسے مان لو یہ الف ہے، یہ یہاں سے اس کو جوائن کر دیا جاتا ہے، دوسرے حرف میں ملا دیا جاتا ہے۔ با دیکھیں، تو اگر ہمیں با کو لکھنا ہے، کسی دوسرے حرف میں ملانا ہے با کو، تو ہم صرف با کے سر کو لیتے ہیں۔ شروع میں جب با ملاتے ہیں کسی میں، تو با کا یہ صرف سر آتا ہے اور اس کے برابر میں دوسرا حرف ہم ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں، اگر درمیان میں با کو لکھنا ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک شوشہ بنا کر کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تب وہ با بن جاتا ہے۔ تو بیچ میں با کی شکل اس طرح سے آتی ہے، لاسٹ میں پورا ہی حرف بنتا ہے۔ اسی طرح تا بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم نے شروع میں صرف سر کو لیا ہے، بیچ میں اوپر دو نقطے لگا دیے ہیں، اور لاسٹ میں پورا تا بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ سا کو دیکھ سکتے ہیں، سا کے بھی سر کو لیا گیا ہے۔ اچھا، جیم دیکھیں، جیم کے بھی سر کو لیا ہے۔ جیم جب شروع میں بناتے ہیں تو سر کو لیتے ہیں، بیچ میں بناتے ہیں تو کچھ اس طرح سے شکل ہوتی ہے، ٹھیک۔ جیم لاسٹ میں بھی پورا ہی بنتا ہے۔ اسی طرح ہا دیکھیں، خا کو دیکھیں۔ اچھا، دال، ذال، را، زا، کچھ حروف ایسے ہیں جو پورے ہی بنائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، دال شروع میں بھی پورا آئے گا، بیچ میں کچھ اس طرح سے شکل ہوتی ہے دال کی جب ملا کر کے لکھتے ہیں، اور لاسٹ میں پورا ہی دال بنتا ہے۔ اسی طرح ذال کو بھی دیکھیں، ذال بھی دال کی طرح سیم بنے گا۔ را کو دیکھیں، را کو بھی شروع میں جب بناتے ہیں تو پورا، درمیان میں کچھ اس طرح سے شکل ہوتی ہے، اور لاسٹ میں پورا بنا دیا جاتا ہے۔ زا کو بھی دیکھیں، سیم ہے۔ اچھا، سین کو، یہ جو تین نشان دیکھ رہے ہیں نا شروع میں، اسی کو ہی ہم سر کہتے ہیں۔ تو سین کے سر کو جب بناتے ہیں تو شروع میں تین نشان بنا کر کے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس کے برابر میں ہم کسی دوسرے حرف کو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بیچ میں دیکھیں، سین بیچ میں کچھ اس طرح سے شکل آتی ہے، یہاں لاسٹ میں سین بھی پورا ہی بنے گا۔ سیم ہے، یہ شین بھی صرف نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ سواد کو دیکھیں، سواد کے بھی سر کو لیتے ہیں، درمیان میں اس طرح سے شکل آتی ہے، اور لاسٹ میں پورا سواد بنتا ہے۔ اسی طرح ضاد ہے، سیم ہے، صرف نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ طا کو دیکھیں، طا اور ظا، جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کچھ حروف ہیں جو پورے بنائے جاتے ہیں، انہی میں سے طا اور ظا بھی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، درمیان، بیچ میں، لاسٹ میں ان کی شکل نہیں بدلتی ہے۔ اسی طرح ظا ہے۔ اچھا، عین دیکھیں، عین کے بھی سر کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بیچ میں کچھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے، تھوڑی سی شکل اس کی بدل جاتی ہے بیچ میں، اور لاسٹ میں پورا بنتا ہے، لیکن شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غین کو دیکھیں، صرف نقطہ لگا دینا ہوتا ہے، باقی یہ عین کی طرح ہے۔ اچھا، فا اور قاف، ان دونوں میں تھوڑا سا جو نئے بندے ہوتے ہیں تھوڑے کنفیوز رہتے ہیں، تو اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ یہ جب ان کے سر کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے حرف میں ملا کر کے لکھتے ہیں، تو صرف سر کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اب قاف اور کاف میں تھوڑا سا بندہ کنفیوز رہتا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ قاف اور فا، یہ سیم ان کی شکلیں ہوتی ہیں جب ہم سر بناتے ہیں، لیکن فا پہ ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف پہ دو نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کو دیکھیں، صرف ایک ڈنڈا کہہ سکتے ہیں ہم، وہ بنا دیتے ہیں ایک لائن، ٹھیک ہے، سیدھی سی۔ اچھا، بیچ میں کچھ اس طرح سے شکل آتی ہے، لاسٹ میں لام بھی پورا ہی بنتا ہے۔ میم دیکھیں، میم کے بھی ہم سر کو لیتے ہیں، اور جو ہے بیچ میں کچھ اس طرح سے شکل ہوتی ہے، شروع میں یہ، اور لاسٹ میں میم کو بھی ہم پورا ہی بناتے ہیں۔ اچھا، نون کو دیکھیں، نون کے بھی سر کو لیا جاتا ہے، یعنی کہ صرف ایک نقطے کو اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور بیچ میں کچھ اس طرح سے شکل ہوتی ہے، لاسٹ میں نون کو بھی پورا بناتے ہیں۔ واو، یہ پورا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا، یہ شروع میں اس طرح سے، بیچ میں یہ آیا،
اور لاسٹ میں یہ اس کی شکل آتی ہے۔ لام اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں خیر۔ اچھا، حمزہ الف کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، یا کے اوپر بھی اور واو کے اوپر بھی۔ یہ آگے انشاءاللہ جب ہم زیر زبر پیش والے حروف پڑھیں گے تو اس میں اچھے سے سمجھا دیا جائے گا۔ یا کو دیکھیں، یا کے نیچے دو نقطے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کے نیچے دو نقطے آتے ہیں، اس کو تھوڑا سا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔